بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے جو ہمارے میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون بنایا گیا تھا 2016 میں جس کو پیکا ایکٹ کہا جاتا ہے. اس وقت بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اور یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ ڈیجیٹل کے اوپر کچھ ایسی بقول حکومت کے وہ کمپلینٹس آ رہی تھی جن کو کنٹرول کرنا جو تھا تھرو لیجسلیشن ضروری تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے بھی اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کی تھی جن کو پھر روکا گیا صحافتی برادری کی جانب سے. اب یہ جو حکومت نئی ایک قانون سازی ہو چکی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کر دیا ہے، صحافی جو برادری ہے انہوں نے کوشش کی، تمام جتنی بھی ایسوسیشنز تھی، کہ اس کو دوبارہ سے نیگوشیٹ کیا جائے. اس کی کچھ سیکشنز ایسی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ تعلق ہے، جس میں آپ اپیل کا حق ہوتا ہے. کوئی بھی شخص ہے اس کو بیسک ایک رائٹ ہے. اور پھر آرٹیکل 19 جو ہے، چاہے وہ یو این کا ہو یا چاہے وہ ہمارے اپنے آئین کا ہو، وہ آپ کو آزادی رائے کا حق دیتی ہے. لیکن اس سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس کے اوپر قدغن ہوگی. اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ آگے چل کے ہماری جو صحافی برادری ہے ان کا پلان آف ایکشن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر عباس صاحب. آپ اینکرز ایسوسیشن کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ امیر عباس صاحب، اور سینئر اینکر پرسن بھی ہے. یہ مجھے یہ سینئر اچھا چلیں، اب آپ کو ہم جو ہے نا چلیں ہم آپ کو سینئر نہیں کہتے ہیں، ابھی تو آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں. یہ مجھے بتائیں امیر عباس صاحب کہ اس میں یعنی پہلے جو ایگزسٹنگ قانون تھا اور اس میں اور ان یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کو آپ نے آئی تھنک کہ ریز بھی کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا وکلاء برادری ہو یا ہماری اپنی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ؟ بہت شکریہ. خیر کوشش تو ہماری ساری ضائع گئی ہے، آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہیں قدم بقدم. ایک میں آغاز میں وضاحت دینا چاہوں گا کہ جب ہمارے حکومت سے پہلے مذاکرات ہوئے وزیر اطلاعات سے اور عرفان صدیقی صاحب سے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو تاثر دے رہے ہیں نا کہ آپ فیک نیوز کے خلاف ہیں اور آپ اس ملک میں سوشل میڈیا پہ کسی کی جو عزت اچھالی جاتی ہے آپ اس کے خلاف ہیں، تو آپ اس کے چیمپئن نہ بنیں، ہم آپ سے زیادہ وکٹم ہیں. میں نے ان کو اپنی اگزامپل دی کہ میرے خلاف پی ایم ایل این کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ایک ٹویٹ کی کہ میں نے ایک عورت کا ریپ کیا ہے اور میں نے ایک بیوہ کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کوئی 3.5 کروڑ مالیت کا اس کا گھر ہے، اور میں اتنا بڑا بدماش ہوں کہ میں نہ اس ریپ کرنے والی عورت کو آج تک، یہ آج سے 1 سال پہلے اس نے ٹویٹ کی تھی، یعنی آج تک اس عورت کو میں نے کہیں کسی عدالت میں نہیں جانے دیا، اور نہ میں نے اس بیوہ کو آج تک کسی جگہ پہ جانے دیا ہے. میں اتنا بڑا بدماش ہوں. میں وہ درخواست لے کر ایف آئی اے کے پاس گیا. ایف آئی اے نے 4 مہینے کے بعد مجھے جواب دیا کہ ہم یہ کیس نہیں کر سکتے. پھر میں نے اپنے لائر سے ڈسکس کیا. میں ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے پاس گیا. ان کی مہربانی، انہوں نے فوری طور پہ اس کو، جو ایک ونگ پولیس کے پاس بھی ہے ڈیجیٹل کرائمز کا، پیرلل مختلف طرح اس کے وقت بنے، تھا، اب تو خیر اب تو سبھی انہوں نے جی اب تو ایک ہی کر دیا نا. ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی ہم بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا، منسٹر صاحب سے، میں نے کہا آپ میرے جیسے شخص سے توقع کر سکتے ہیں کہ میں فیک نیوز کی حمایت کروں گا، جو خود فیک نیوز کا وکٹم ہے اور جو 1 سال سے ایک انفلوئنشل ہوتے ہوئے گھوم رہا ہے اور کوئی کیس میرا رجسٹر کرنے کو تیار نہیں. کیا میری کوئی عزت نہیں کہ میرے بارے میں کوئی کہہ کہ میں نے ریپ کیا کسی کو یا میں نے کسی بیوہ، اس سے بڑھ کے اور کیا الزام لگائیں گے میرے پہ؟ سو یہ جو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہم فیک نیوز روکنا چاہتے ہیں، اٹس آل نان سینسیکل. یہ ازمپشن ہے نا. اگر آپ اس ازمپشن پہ بات کریں کہ یہ قانون اس لیے لایا گیا ہے کہ فیک نیوز کو روکنا ہے، تو پھر ہمارا آرگومنٹ کچھ اور ہوگا. لیکن یہ ازمپشن ہے ہی نہیں نا. ٹھیک، یہ قانون لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ نے اس قانون کے ذریعے سے زبانوں کو بند کرنا ہے. ورنہ آپ اگر اس چیز کے حامی، دیکھیں کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا سوشل میڈیا پہ جھگڑا ہے؟ مین 2، پی ٹی آئی، نون لیگ. اب پیپلز پارٹی والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم بھی اس دوڑ میں آ جائیں.
گالم گلوچ بھی ان دونوں کی طرف سے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, ماضی میں نون لیگ کر رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے تھے. اس وقت جنرل باجوہ کے کہہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ٹھیک ہے, when they were in opposition. اپوزیشن. آج عمران خان بامقابلہ اگر عاصم منیر ہو چکا ہوا ہے تو آج ان کی پارٹی ان کے خلاف کر رہی ہے. ہم تو جس دور میں بھی کوئی سٹارز لیتے ہیں ہمیں تو دونوں طرف سے ہی گالیاں پڑیں گی. سو اگر یہ سیریس اور ہوتے ہیں. دوسرا نیوز دیکھیں, میڈیا یا ہم سارے لوگ جو ہیں موسٹ آف دا ٹائم وی رپورٹ اینڈ اینالائز. ہم یا رپورٹ کسی کی بات کر رہے ہو, جیسے اس کے اندر انہوں نے ڈال دیا جی کہ پارلیمنٹ کے اندر جس چیز کو اسپیکر نے کہہ دیا کہ جی یہ ہدف ہو گیا, وہ بھائی یہ ایک جو یعنی پارلیمنٹیرین مے بی اے منسٹر اور اپوزیشن ممبر, اس نے ایک بات فلور آف دا ہاؤس تو کر دی ہے نا, اس نے تو اپنی طرف سے بات جو ہے وہ کر دی ہے. اب آپ نے میڈیا کو کہا ہے کہ جب آپ نے ہدف کہہ دیا تو اب آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کرنا. اب اس میں دیکھیں جو ہماری روایت رہی ہے نا, جو پریکٹس رہی ہے جرنلزم میں, وہ یہ رہی ہے. اور اگر وہ لائیو جا رہا ہے تو پھر تو چلا گیا, وہ تو ایک دفعہ چلا گیا ہے نا. چلا گیا. اچھا اب دیکھیں ہماری اس میں روایت یہ رہی ہے کہ جب اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کسی کارروائی میں سے لفظ کو حذف کرتے تھے تو ہم ساتھ مینشن کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی نے کہا کہ شہباز شریف اردلی, ابھی لاسٹ انہوں نے سیشن میں کہا نا, اسپیکر نے کہا جی میں اس کو حذف کر رہا ہوں, تو ہم رپورٹ کرتے تھے کہ اپوزیشن نے اردلی کا, اسپیکر نے حذف کروا دیا. دونوں چیزیں. اب انہوں نے کر دیا کہ جی اس کو جو پبلش کرے گا, پوسٹ کرے گا, وہ 3 سال کے لیے اندر 20 لاکھ جرمانہ. اب میں آپ کو یہاں ایک پریکٹ دیکھیں, جب آپ لا بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ لا میکر کا کام ہے. اگر لا میکر کے یہاں پہ کن پٹی پہ رکھا ہوا ہو کہ تیری ایسی کی تیسی, ابھی مجھے چاہیے آدھے گھنٹے میں لا, اس نے کیا خاک اپنے دماغ اپلائی کرنا ہے. لا کے پیچھے ایک پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اسی کی میں آپ کہ اسپیکر نے کوئی کاروائی میں سے کوئی چیز حذف کر دی, اپوزیشن ہی آپ کو پتہ ہے کہ اپنے موبائل کیمروں سے پارلیمنٹ کے فلور سے ویڈیوز بناتی ہے, وہ دیتے ہیں, وہ بنا کے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے پارٹی گروپس میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ نے ڈال دیا, وہ چلتا چلتا گھومتا گھماتا کہیں پہنچ گیا راجن پور, تربت, پنجگور, وہاں کے کسی کریانہ کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک بیچارے 2 جماعتی پاس نے اس کو کہیں اپنے فیس بک یوٹیوب پہ لگا دیا. اس کو خاک پتہ ہے کہ یہ اب سے کو 15 گھنٹے پہلے یا 20 گھنٹے پہلے حذف ہو چکا ہے. پارلیمنٹ کی کاروائی تو 8-8 گھنٹے بھی چلتی ہے. ایسا ہی ہے. اب کوئی بندہ 8 گھنٹے اس کاروائی کو دیکھے گا, ہر پاکستانی کے اس کو بارے میں کامنٹ کرنے سے پہلے میں یہ دیکھوں کہ اس میں سے کچھ حذف تو نہیں ہوا. سو اٹ شوڈ بی یعنی پریکٹیکل بھی تو ہونا آپ کا جو قانون آپ بنانے جا رہے ہیں. تو بڑی ریڈیکولس قسم کی چیزیں ڈالی ہیں. یہ کیوں صرف اور صرف آپ نے سوشل میڈیا ایجوکیشن, یہ پوری سائنس اور آرٹ ہے. ایگزیکٹلی آرٹ ہے. دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ جب سب سے پہلے یہ موبائل آیا نا, تو میں نے یہ موبائل خریدا جب میرا اسکالرشپ آیا میٹرک میں بورڈ سے, تو میں نے پہلا موبائل خریدا. میں موبائل خرید کے میں پہلے دن جب اپنے کالج گیا, اسکول یا کالج, تو میرے کلاس فیلوز نے بڑا ان کو تجسس کہ یہ موبائل ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ وہ. انہوں نے کہا یار یہ گھر کیوں نہیں رکھ کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا لفظ موبائل, اس کا نام موبائل ہے, اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو ایک وہ دور تھا, کانسیپٹ دیکھیں. آج ہم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. یہ ہر وقت ہم باتھ روم میں بھی جائیں تو لوگ اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. کچھ چیزیں اویئرنیس سے آتی ہیں. یہ جو سویلائزیشن ہے, یا آپ جب اسٹیٹ یہ طے کرتی ہے کہ میں نے کسی حوالے سے اپنے لوگوں کو سویلائز کرنا ہے, وہ ود دی سنگل اسٹروک آف پین, یہ نہیں ہوتا کہ تم سارے انسان کے پتر بن جاؤ, لوگ ہیں جی ہوش یار باش, ایسا تھوڑا ہوتا ہے. یہ گریجول پروسیس ہے کہ آپ اس پہ آج ایک اویئرنیس کیمپین شروع کریں, آپ اس پہ کریکولم میں یہ چیزیں لے کر آئیں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں, آپ میڈیا کے ذریعے سے کریں. یہ آپ 1.5-2 سال کا پروسیس شروع کر دیں, لوگوں کو سینسٹائز کرتے کہ بھائی اس میں یہ خامیاں ہیں, آپ اس کا استعمال ایسا کیا کریں. اور گریجولی آپ ساتھ پیرلل لیجسلیشن کے اوپر آپ وہ برین اسٹارمنگ کرتے, آپ اسٹیک ہولڈرس کو بلاتے, آپ ایک اچھا افیکٹو لا لے کر آتے. ہم خود آپ سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں اس لا کے. لیکن کافی چیزیں تو دیکھیں, پورنوگرافی, یہ امورل, ریلیجن, یہ ساری چیزیں تو خیر پیمرا کے اندر بھی دے آر کورڈ آلریڈی. اب انہوں نے فیک نیوز اور کو, اس میں یہ جو پیمرا کا لا ہے, اس میں چیپٹر 2 جو ہے اس کے اندر ساری جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ, مطلب آپ بغیر کسی اس کو انویٹیشن کے کسی کو میسیجنگ کرتے ہیں, باقی چیزیں ہیں, پورنوگرافی سے ریلیٹڈ, چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ چیزیں, یہ ساری آلریڈی دے آر کورڈ ان اٹ. اور اس کے علاوہ یہ سارا کچھ اس وقت آنا جو ہے اس میں کچھ
پولیٹیکل انٹینشن جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اس میں دیکھیں پولیٹیکل انٹینشنز کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ نے اس پہ کنسلٹیشن نہیں کی. آپ کنسلٹیشن سے کیوں اوائڈ کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا، فطور تھا، آپ ایک غلط کام کرنا چاہتے تھے اور آپ کو پتا تھا کہ جب ہم کنسلٹیشن کریں گے تو ہماری غلط چیز ہمارے سامنے ہمارے منہ پہ ماری جائے گی. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تو ہمیں ماننا پڑے گی مشاورت کو. ہم تو ایک انلاجیکل کام کرنے جا رہے ہیں. جب ہمارے سامنے لاجک رکھی جائے گی ہم کیسے لاجک کو ڈینائی کریں گے؟ تو آپ نے کہا کنسلٹ کرو ہی نہ، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس اوفینس کو کرمنلائز کر دیا ہے. ہم بار بار یہ کل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک سیمینار کیا، اس میں بھی ہماری نمائندگی تھی، وہاں پر بھی میں نے بات کی. سب نے وہاں پہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے، سارے بڑے بڑے دانشور تھے، سب نے کہا کہ اس اوفینس کو آپ کرمنلائز نہیں کر سکتے. دیکھیں ابھی یہ ایک ٹریفک سگنل سے ایک شخص سگنل وائلیٹ کر کے تیزی سے گزرے، ہو سکتا ہے اس کی اس حماقت کی وجہ سے، یہ سول اوفینس کے اندر سول ہے. اوفینس میں ہو سکتا ہے اس کی اس غلطی کی وجہ سے 4 گاڑیاں ٹکرا جائیں، 10 بندے مر جائیں. بٹ اس کا فائن کیا ہے سگنل توڑنے کا؟ 500,000 روپیہ. کسی چھوٹے جرم کا بھی کی کانسیکوینسز بہت بڑی ہو سکتی ہیں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس جرم کو کرمنلائز کر دیں اس لیول پہ کہ چونکہ اس کی کانسیکوینس ہی ہو سکتی ہے تو ہر سگنل توڑنے سے تو 10 بندے نہیں مر سکتے نا. 1000 دفعہ سگنل توڑے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ یہ ہو. آپ اس ایک کی وجہ کی بنیاد بنا کے آپ باقی 999 کے اوپر بھی 3 سال کے لیے ٹھوکنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہوں گے؟ میں تو نہیں پھیلاتا ہوں گا، آپ تو نہیں پھیلاتے ہوں گے. Mostly they are sitting outside the country. اگر پولیٹیکل بھی دیکھیں تو آپ یہ جو راجہ عادل ہے، اس ٹائپ کے جو کچھ لوگ تھے جو سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو کچھ کرتے رہے، زیادہ تر تو دیکھیں نا، یا پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نیچرلی جو اس وقت ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہے پاکستان کے اندر، اس کو وہ اپنے ایک جو بھی اینک انہوں نے پہنی ہوئی ہے سیاسی، اس کے مطابق اس کو وہ کرتے ہیں ڈبیٹ. اور چونکہ یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں دے آر آپریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، دے آر ناٹ بینگ کنٹرولڈ ود ان دا کنٹری. تو اس کے اوپر اس قسم کی چیزیں لانے سے آئی ڈونٹ نو کہ وہ چیز جو یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا مطلب ان کا کوئی انٹینٹ ہے وہ تو نہیں ہوگی جب تک کہ انٹل دے آر ود ان دا کنٹری. آپ دیکھیں، آپ ماشاء اللہ آپ کے پاس 2 ڈسٹنکشنز یہ ہیں. ایک تو آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، دوسرا آپ اکیڈمیشیا سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا جو میڈیا آج جدید میڈیا ہے یہ سب یورپ سے کوائن ہوا ہے. ایگزیکٹلی ٹرمینالوجیز وہاں سے کوائن ہوئی ہیں. یہ مائک کہاں سے بنایا ہے؟ یہ کسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے انجینئر نے بنایا ہے. یہ پوڈ کاسٹ کہاں سے ایجاد ہوئی ہے؟ ابھی وہاں پہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج سے 2 دن پہلے، جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے اناؤنسمنٹ کی، وہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ان جعلی جمہوریت نوازوں کو. اس نے پہلی پریس کانفرنس کی، وہ آئی، اس نے کہا کہ آج سے ہم ایک نئی اصطلاح دنیا کو دینے جا رہے ہیں، نیو میڈیا. اس نے کہا ہم 440 ایسے جرنلسٹ جن کے پریس پاس وائٹ ہاؤس کی جو ویکلی پریس بریف ہوتی ہے اس کے لیے جو پریس پاس پچھلی ایڈمنسٹریشن نے ریووک کیے تھے، ہم ان کو ری انسٹیٹ کر رہے ہیں. پہلی چیز. دوسرا یہ کہ آج سے ہم امریکہ میں پوڈ کاسٹرز، نیوز کانٹینٹ کریٹرز، بلاگرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو، ان 4 لوگوں کو آج سے ریاست امریکہ نیو میڈیا ڈکلیئر کر رہی ہے. حالانکہ یہ جو ٹرمپ تھا وہ اتنا فینسی ہے میڈیا کے بارے میں، CNN کو باہر نکال دیا اس نے. ہاں، اس نے دھکے دے کے باہر نکال دیا پریس کانفرنس سے. یعنی جو سوال پسند نہیں آتا تھا، بلکہ وہ CNN کو تو خیر وہ سمجھتا تھا یہ میرے ہیڈ آن ہیڈ دشمن. اس نے CNN کے رپورٹر کو کہا کہ تم نے امریکہ چلانا ہے، میں نے امریکہ چلانا ہے، تم CNN چلاؤ. بٹ ناؤ دے آر چینج. امیجن کریں ایسا اتنا اگریسو آدمی. اور اس نے دیکھیں جیسچرز ہوتے ہیں یہ قومیں دیتی ہیں چیزوں کو پرائرٹائز کرنے کے لیے. اس نے کہا ایک تو انہوں نے ایک ویب سائٹ اناؤنس کی کہ آئندہ سے جو بھی بلاگر پوڈ کاسٹر اپنے آپ کو اس پر رجسٹر کرائے، ہم اس کے کریڈینشل چیک کریں گے، ہم اس کو پریس پاس ایشو کریں گے. اس نے ان کو اٹھا کے ہم جیسے ساتھیوں کو برابر لاگے بٹھا. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایگزسٹنگ وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے. یعنی سوشل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں پہلے تو ان کو جرنلسٹ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، بیکاز ہمارے یہاں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ٹرانزیشن جو ہوتی ہے، یہ چینج جو ہوتی ہے، وہ کوئی بھی معاشرہ ایون فیملی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتی اتنی آسانی سے. اینڈ دس از واٹ وی آر گوئنگ تھرو ان سائڈ پاکستان. اور جس کی وجہ سے وہ جو لوگ بیچارے کسی اخبار میں، اب ایک بندہ جو ہے جو مطلب 95 میں اس کی پیدائش ہوئی اور
15 میں جا کے وہ گرو اپ کیا اس نے, اور 18 میں جا کے اس نے جرنلزم شروع کی, تو اس نے ڈیجیٹل میڈیا سے شروع کی. وہ کسی اخبار میں تو نہیں جا کے سب ایڈیٹر ہماری طرح کوئی پروف ریڈر, مطلب آئی اسٹارٹڈ ایز اے پروف ریڈر یو نو, تو وہ تو نہیں اب جا کے وہ کر سکتا نا, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ نو ہی از ناٹ اے جرنلسٹ. تو دیکھیں اب انہوں نے جو یو ایس نے کیا نا, انہوں نے, وہ جرنلسٹ نہیں ہیں یہ لوگ, پوڈ کاسٹرز یا یہ جو بلاگرز ہیں یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز, وہ جرنلسٹ نہیں ہیں, بٹ ان کو انہوں نے نیو میڈیا کہا ہے. یہ میڈیا تو ہے نا, بالکل بلاگ کا کمیونیکیشن, انفارمنگ دی پیپل. ایگزیکٹلی. سو پلیٹ فارم کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. سو ایک ہے کہ جو جرنلسٹ کے طور پہ میڈیا کو ایکسرسائز کر رہا ہے, ایک ہے جو کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے کسی ایک خاص نیش میں تھرو یوزنگ اینی سارٹ آف میڈیا اور میڈیم. ٹھیک ہے, تو اب آپ, اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے دنیا میں, آپ ان کو آؤٹ رائٹلی کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اور میں دیکھیں, میں یہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں, ہمارے میڈیا کے دوست بھی اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے. میں نے اس دن یہ ہمارا جو پروٹیسٹ تھا 3 دن پہلے, اس میں بھی میں نے یہ گزارش کی, کل میں نے ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی گزارش کی کہ ہم میڈیا کے لوگ ایک غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس لا کی. ہم نے اس کو بنا دیا ہے, ہم جب بھی کہہ رہے ہیں صحافت کے ساتھ ہم نے اس کو بنا دیا ہے میڈیا ورسز پیکا. ایسا نہیں ہے, یہ پیکا ورسز پاکستان ہے, جس کے ہاتھ میں بھی کوئی گیجٹ ہے, اینی سارٹ آف گیجٹ, کوئی ڈیسک ٹاپ, لیپ ٹاپ, ٹیب, یہ کوئی یہ واچ, ایون اب تو گھڑیوں میں آ چکا ہوا ہے, یہ ایپس آ چکی ہوئی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو اس لا میں ایک لفظ ڈالا انفارمیشن سسٹم, اینی انفارمیشن سسٹم, وہ کوئی بھی ہو سکتا, کوئی بھی ہو سکتا, کوئی بھی شخص. دیکھیں جو فریڈم آف اسپیچ ہے نا وحید صاحب, وہ صرف جرنلسٹ کا تو رائٹ نہیں ہے نا, ہم تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں. فریڈم آف اسپیچ کی گارنٹی تو ہر سٹیزن آف پاکستان. سب سے زیادہ افیکٹ تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز وین دے آر ان گورنمنٹ, وہ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتی ہیں. جب اپوزیشن میں آ جاتی ہیں وہ چیزوں کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. آپ نے ذکر کیا اپنے تمہید میں کہ عمران خان کے دور میں بھی ہو رہا تھا, وہ ایک قانون لا رہے تھے, اس کا نام تھا PMDA. وہ ایک اتھارٹی بنا رہے تھے, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جیسے یہ پیکا اتھارٹی. پیکا میں تو انہوں نے کیا سو کیا, وہ ایک نیا ایک اور پیرلل اتھارٹی بنا رہے تھے. تو اس پہ پھر ہم نے یہاں دھرنا دیا پارلیمنٹ کے باہر, وہاں کیمپ لگایا, وہاں شہباز شریف, بلاول, جمہوریت کے چیمپئن, وہ آ کے وہاں تقریریں کرتے تھے. ہم اچھا, ہمیں تو اچھا لگتا تھا کہ ہمیں تو سپورٹ چاہیے تھی نا عمران خان کے اس قدم کے خلاف, ہمیں تو سپورٹ چاہیے تھی. ہمیں یہ اس وقت ایسی تقریریں ہم ان گنہگار کانوں اور آنکھوں نے ان کی زبان سے سنی. آئی تھنک کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا, ان کی باتوں پہ دیکھیں, اب تو یہ تو وہ آئی تھنک دنیا کے اندر ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا, مولانا صاحب جو ہیں, آج آئی واز ریڈنگ اے اسٹیٹمنٹ کہ جی مجھے صدر زرداری نے کہا جی کہ آپ کنسلٹیشن کریں اور پیچھے بیٹھ کے خود جو ہے وہ سائن کر دیا. ایسے ہی ہوا نا جی. شہری رحمان واز سیئنگ ون تھنگ, جو کمیٹی کے لوگ تھے وہ ایک بات کرتے. تو یہ سیاسی لوگ تو سارے دیکھیں, وہ تو سارا کے سارے ارینجمنٹس ہوتے ہیں. ایز لانگ ایز یور پرپز از سروڈ, تو آپ ہر ایک قانون کو جو ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے. اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ جو ارینجمنٹ جو آپ نے کہا نا, کہ ان کے اس ارینجمنٹ کی سینکٹٹی کو کوئی ایکسپوز نہ کر دے. کوئی یہ نہ کہے اس میں دیکھیں MQM بیٹھی ہوئی ہے, اس میں دیر آر سو مینی ادر پولیٹیکل پارٹیز ان دا پارلیمنٹ, ساری واردات کا حصہ ہے. وہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وائی دے آر سائلنٹ, اور کل کو جب ان کو افیکٹ ہوں گے جیسے PTI والے ہو رہے ہیں, تو بظاہر تو لگتا یہی ہے کہ وہ PTI ورسز گورنمنٹ ہے یہ سارا کچھ جو ہے. جی. یعنی جو لوگ عمران خان کی جو بھی سوچ بات ہے کریں گے, اس کے بات کریں گے, یا اس کا اس سے نیچرلی ان کو ظاہر ہے کہ اختلاف ہے, پرابلم ہے اس کا, اور وہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے. یہ جو ہائی کورٹ کو بیچ میں سے انہوں نے اڑا دیا, یہ بھی دیکھیں انہوں نے اب مطلب لا کے اندر ہم نے تو کبھی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ امیڈیٹ جو آپ کا وہ ہوتا ہے, مطلب کوئی بھی ریلیف دینے والا عدالت ہے, اس کو آپ بیچ میں سے بائی پاس کرتے. دیکھیں اب ہمارے ہاں جو جوڈیشل سسٹم ہے نا, اس میں 4 ٹیئرز ہیں. سب سے نیچے سول کورٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر سیشن کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ بڑا زبردست سسٹم ہے یہ اس لحاظ سے کہ آپ کو سول کورٹ سے سزا ہوئی, آپ سیشن کورٹ میں گئے, اگر آپ کو وکٹمائز کیا گیا تھا تو سیشن کورٹ فوری طور پہ وہ لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو, چاہے وہ لا کے ہیں یا انڈیویجول ایرر ہے, واٹ ایور.
آپ کو وہاں پہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ایک اور ٹیئر بنا دی ریاست نے، ہائی کورٹ، وہاں پہ ہے تو سپریم کورٹ. تو کہیں نہ کہیں جا کے اگر آپ بے قصور ہیں آپ بچ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہی آپ مارے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ پروسیس بڑا لینتھی ہے، یہاں سے وہاں تک جانے میں 10 سال لگ سکتے ہیں. آپ اس پروسیس کو شارٹ کریں نا، آپ ان لوپ ہولز کو ختم کریں کہ کیوں سول کورٹ میں کیس آتا ہے اور وہ 20 سال میں جا کے سپریم کورٹ پہنچتا ہے. آپ اس پروسیس کو حل کریں. آپ نے کیا کیا، ان سب کو مائنس کر دیا. آپ نے ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے ایکویلنٹ آپ نے ٹرائبونل بنا دیا، اور اس وہاں سے جس کو سزا ہوگی وہ سیدھا سپریم کورٹ پہ جائے گا. سپریم کورٹ میں آلریڈی 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں. آپ کے کیس آگے نیچے اس میں لگ جائیں گے. اب سپریم کورٹ کا کوئی وکیل مجھے آپ بتائیں جو 5-7 لاکھ روپے سے کم لے، کوئی وکیل بتائیں. کون سا آدمی یہ کام افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ تو میں بالکل آپ صحیح، تو میں بالکل جو لائسنس ہولڈر ہے بالکل فارغ وکیل کی بات کر رہا ہوں. ورنہ تو کوئی بھی اچھا وکیل 15-20 لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ میں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ کون یہ لٹیگیشن افورڈ کر سکتا ہے؟ اور کمپلیننٹ کی جو تعریف انہوں نے اس میں کی ہے، وہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ اس لا کے ونڈکٹیو ہونے اور میلافائڈی ہونے کی جو ریزنز ہیں اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ کمپلیننٹ کی انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ میں نے اگر آپ کے خلاف فیک نیوز دی ہے یا آپ کے اوپر کوئی آپ کی عزت پر حملہ کیا ہے تو آپ وکٹم ہے نا، آپ وکٹم ہیں، آپ میرے خلاف کیس کر دیں. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی کرے، اب کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی حیدرآباد سے میرے خلاف ایک کیس ہو رہا ہوگا ایک ہی جرم میں، جو انہوں نے کیا عمران ریاض کے خلاف، جو انہوں نے کیا شروع میں صابر شاکر وغیرہ کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف انہوں نے ارشد شریف کے خلاف 13 FIRs کی انہوں نے کراچی میں کہاں جا کے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو باہر چلے گئے اور باہر جا کے بکواس کرتے. بھائی تم لوگوں نے کیا ان کے ساتھ؟ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، یہ نیوٹن نے کہا تھا نا، بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو سکویز کریں اور پھر لوگ نفرت کی میں چلے جاتے ہیں. فطری بات ہے. میری آپ کی لڑائی، ہم دونوں رشتہ دار ہیں، ہم دونوں سگے بھائی ہوں، ہم دونوں سگے بھائی بھی اگر ہونا وحید صاحب، میرا اور آپ کا جائیداد کا جھگڑا ہو جائے، ہاں وہ تو بالکل، ہم دونوں دشمنی ہو. کیا یہ روزمرہ نہیں اب دیکھتے؟ بھائی بھائی کی گردن کاٹتا ہے، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کو خلاف. یہ نہیں ہو رہا کیا روز؟ سمجھیں یہ جذبات ہیں ہمارے اندر. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کچھ بھی کریں لیکن میں ایک روبوٹ بن کے آپ کو ڈیل کروں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ PTI کے جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان سے ملے بھی ہیں، جی بظاہر مجھے تو نہیں لگتا کہ دے آر سو مچ انٹرسٹڈ ان اٹ کہ جی ہم اس کو انڈو کروا لیں یا ہم کچھ. واٹس یور ہم نے اوپینین؟ تو دیکھیے ان کو کہا، آپ بھی تھے میٹنگ میں، یا تو ان کی ظاہر ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ زیر تاب ہیں، دیٹ میں بی ون آف دا ریزنس، یا ان کی سنی نہیں جاتی. ہمارے یہاں اپوزیشن کی تو کہاں سنی جاتی ہے، تو جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے بس. وہ پھر دیکھیں اب ایک تو اس کا طریقہ ہے نا کہ اس کو اگر آپ انڈو کریں گے تو اس کے 2 طریقے ہیں صرف. ایک ہے کورٹ، جو ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فائل کر رہے ہیں. دوسرا طریقہ اس کا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ ہی انڈو کرے. اچھا پارلیمنٹ میں تو میجورٹی، سمپل میجورٹی، یہ سمپل میجورٹی کا لا ہے، وہ تو حکومت کے پاس ہے. تو وہاں جو اپوزیشن کی 4 جماعتیں ہیں یا 5، سردار اختر مینگل، محمود خان اچکزئی، MWM، یہ PTI، اور میرا خیال ہے ایک وہ حامد رضا صاحب، وہ تو PTI اور وہ ایک ہی ہیں. اب یہ 4 جماعتیں کچھ نہیں کر سکتی. مولانا فضل الرحمان، مولانا صاحب جو ہیں ان کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں. یہ نہیں، لیکن جس طرح سے ان کو وہ کرنا وائس، ہاں اب وہ یہی ہے نا کہ اس کے وائس 2 کا راستے ایشو ہے نا کہ ان کے لوگ اس طرح سے اب ان کو کرنا پڑے گا. ہم تو دے یوز ٹو ڈو، لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے. ہم تو آئیں گے اصل میں گورنمنٹ کی تو کچھ ہو سکتا ہے کہ کمپرومائزز ہیں ان کی، کوئی مطلب کمپرومائزڈ ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں. کہا گیا ہے کہ جی بس آپ نے کرنا ہے یہ، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے اس کو کرنا پڑے گا جی. اصل میں تو وہ زد پہ آئیں گے، نہیں کیا. پھر ہمارے جو یہ ہیں ہاؤسز ہیں، میڈیا ہاؤسز، ان کے لوگ بھی تو کوئی خاص میڈیا میں دیکھیں اس میں ہمارا ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی. اس میں 5 آرگنائزیشنز جو ہیں جس میں ان کی بھی میڈیا ہاؤسز کی مالکان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ جا رہی ہے کورٹ. جی وہ کورٹ جا رہے ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے.
اس میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن جو میڈیا مالکان کی باڈی جی ہے، بالکل، ایک ایمنڈ ہے جو چینلز کے جو ایڈیٹرز اور ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کی ایک تنظیم ہے، جی ہاں، اسی طرح سے اس میں سی پی این ای ہے، پی ایف یو جے ہے، پی ایف یو جے بھی جا رہی ہے کورٹ میں، ہم اینکرز ایسوسی ایشن بھی جا رہی ہے، وہ بھی جا رہے ہیں. آلریڈی ایک جعفر بن یار ایک جرنلسٹ ہیں لاہور پریس کلب کے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر دی پرسوں شاید، اور آج اس کی پہلی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے. تو جسٹس فاروق حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی ہے، اور اس پہ جو ان کی اپیل تھی کہ اب فوری طور پہ جو کانٹروورشل اس میں کلازز ہیں ان کو ریموو کیے اسٹے دے دیں اس پہ. صحیح. تو کورٹ نے وہ اسٹے نہیں دیا، کورٹ نے 3 ہفتے کا نوٹس دے دیا کہ ہم دوسرے فریق کو بھی سنیں گے. صحیح. تو یہ اب دیکھیں دو ہی ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار تو ہے نہیں، ظاہر ہے ہم سڑکوں پہ بھی پروٹیسٹ وقتاً فوقتاً کریں گے. بلیک ڈے اب ہمارا شروع ہو چکا ہے، آئے روز ہم کریں گے، دوسری بھی لیگل پلیٹ فارم بھی ہیں، یہ بھی ہے. یہاں بیٹھ کے جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں، ہم تو اپوز کرتے رہیں گے اس کو، ہم اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کرنے جا رہے. ریاست قانون بنا سکتی ہے، تمہارا حق ہے، اس کو تسلیم نہ کرنا وہ ہمارا حق ہے. ڈو یو تھنک کہ دیکھیں پہلے جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو یعنی چیزوں کو مینیج کیا گیا یا ٹھیک کیا گیا پارلیمنٹ کی سطح پہ، گورنمنٹ، پھر اس کے بعد عدلیہ جو ہے اس کی 26ویں آئینی ترمیم جس کے اوپر ابھی بحث بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد اب میڈیا کی باری آ گئی ہے. سو اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود یو نو آل دا جو پولیٹیکل اسٹرکچر اس وقت ہے. دیکھیں تھامس جیفرسن امریکہ کے تیسرے صدر تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر حکومت عوام سے ڈرتی ہو نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جمہوریت ہے، وہاں آزادیاں ہیں. لیکن اگر لوگ حکومت سے ڈرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی جبر کا نظام قائم ہے، وہاں آزادیاں نہیں ہیں، وہاں جمہوریت نہیں ہے. بڑی لے مین ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ انہوں نے سوسائٹی کو ٹیررائز کر دیا، ہر طبقے کو. پالیٹیشین ہے تو وہ ٹیررائز ہے، جو حکومت میں وہ بھی ٹیررائز ہیں. وہ ٹیررائز ہیں تو وہ یہ اس طرح کے قانون لے کر آ رہے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے نا، یہ جب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس ہوا، آف دا ریکارڈ تو کتنی باتیں ہوئی آج بیچارے. اور ان کے چیئر یعنی کمیٹی کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ ہم اس سے بری و ذمہ ہوں، یہ ہم وہ خود گلٹی فیل کر رہے تھے. ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی رسپانسبلٹی بھی ہے اس طرح کی سچویشن کو کریٹ کرنے میں؟ ہماری جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، جب وہ اب جیسے پی ٹی آئی ہے تو وہ اس حد تک وہ جو لوگ یہاں سے باہر بیٹھے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ جس میں یہاں پہ نہ صرف ان کی لیڈرشپ پرابلم میں آتی ہے بلکہ ان کی باقی لوگ جو ورکرز تک بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں ان کے یعنی فیصلوں سے یا ان کی سوشل میڈیا کی غلط یوز کی وجہ سے. بولنا نا انسان کی جبلت میں شامل ہے، یہ انسان کی فطرت میں اس کی نیچر میں شامل ہے. لیکن ہم بول کیا رہے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ نا. سو آپ جو ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے اس وقت ملک میں، آپ اس گریٹ گیم کو ایک طرف رکھ کے آئسولیشن میں بولنے کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا غلط بولا جا رہا ہے. جس وقت بے نظیر بولا کرتی ہوں گی ضیاء الحق کے زمانے میں، ہم تو چلے بہت چھوٹے تھے، کیا اس زمانے کی بے نظیر سخت نہیں بولتی ہوگی؟ کیا جب بھٹو کے ساتھ ہوا تو کیا بھٹو کرلاتا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی چیخیں نہیں نکلتی ہوں گی؟ اس طرح کا میڈیم نہیں تھے نا، پتہ نہیں چلتا ہوگا. لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے شور پی ایم ایل این کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے دور یہ تو ریسنٹ پاسٹ میں ہو گیا، ریسنٹ پاسٹ میں ہو گیا. کیا رانا ثناءاللہ کے ساتھ جب غلط منشیات کا مقدمہ بنا تو رانا ثناءاللہ کی بیوی نے جدوجہد نہیں کی اپنے شوہر کے لیے؟ بیچاری وہی ٹاک شوز میں جا کے پارٹی تو کرتی تھی لیکن فیملی میں سے ان کی وائف جاتی ہوتی تھی. کیا یہ جاتی ہے؟ دیکھیں ہمیں گریٹ گیم کو بھی تو ہم سامنے رکھیں نا. جب آپ پالیٹکس از اے سوشل سائنس. پالیٹکس کوئی پیور سائنس نہیں ہے کہ جو ڈیڈ چیز پڑی ہے کہیں ایک جگہ پہ وہ اس کا کوئی ایگزیکٹ ہوگا 2 and 2 makes 4. It doesn't. پالیٹکس از سوشل سائنس. میرے اندر، آپ کے اندر، ہر آدمی ایک ہی ایشو کو ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے، دیکھتا ہے، ریسیو کرتا ہے. ہر شخص سیاست میں، ہم سب وی آر سوشل اینیملس، ہم پولیٹیکل اینیملس ہیں. لیکن ڈائریکٹ اٹیک جب آپ
کچھ ایسی شخصیات پہ کرتے ہیں جس سے کہ مطلب پورا جو اسٹرکچر ہے ریاست کا وہ اگر اس کو پرابلم ہو تو پھر تو پھر ظاہری بات ہے کانسیکوینسز تو ہوں گے. میں یہی کہتا ہوں نا. کانسیکوینسز تو ہوں گے. احتیاط کرنی چاہیے ان کو. ہاں. ان کو احتیاط کرنی چاہیے. بات کرنے کا طریقہ بھی اسلوب تبدیل کریں. آپ بات کریں آپ جو اپنی کرنا چاہتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں نا کہ وہ طریقہ اگر بات کرنے کا ٹھیک ہو جائے تو شاید یہ جتنا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے یہ شاید اس لیول تک جا کے نہ ہو سکے. دیکھیں لیکن دوسری سائڈ پہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. ان کو تو چلیں ہم سمجھا رہے ہیں کہ یار آپ اپنی زبان کو بہتر کریں, اپنے الفاظ بہتر کریں, اپنی ڈکشن بہتر کریں. آپ کریں اپنا جو آپ کا شکوہ ہے, آپ اپنی سیاست بھی کریں لیکن آپ الفاظ بہتر کریں. دوسری سائڈ کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ آپ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس وقت وہ نظریہ رکھتے ہیں جو نظریہ عمران خان کی سیاست کا بن چکا ہوا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ناقد ہے, جو عدلیہ کے اوپر بھی ناقد ہے. کروڑوں لوگ ہیں نا. ہمیں لاکھ. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ ہر بندہ ہی جو ہے غلط ہو سکتا ہے, غلط بھی اور پی ٹی آئی کا ہی ہو, بیکاز آف اکنامک سچویشن, سوشل سچویشن, ان کی اپنی لائف کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں فریڈم نا. ہاں دیکھیں ہمیں یعنی آپ ایک کام مجھ سے کہیں نا غلط, آپ مجھ سے کوئی غلط کام کہنا کرنے کے لیے. وہ دوسرا یہ دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ آپ جتنے بھی پابندیاں لگا دیں, جس گورنمنٹ نے جس وقت جانا ہوتا ہے نا اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. کوئی سوشل میڈیا نہیں روک سکتا, کوئی سوشل میڈیا کی ٹیمیں نہیں روک سکتی, کوئی بیانات نہیں روک سکتے, کوئی قوانین نہیں روک سکتے. اگر ایسا ہوتا تو مطلب مشرف جیسا شخص جو ہے جب وین ہی دنیا میں نہیں ہے اب, جب جانے کا ٹائم آیا تو دین ہی وینٹ اور میں آپ ود آل پاور ود ایوری تھنگ. جی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں عمران خان نے تو بہرحال اس نے تو ایک اپنی دلیری دکھائی ہے عدالت جیل کے اندر. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہم عمران خان کو مائنس کر دیں گے نا تو پھر کوئی ہمارے خلاف کھڑا نہیں ہوگا. ریاست کئی عمران خان بنانا شروع ہو گئی ہے. عمران خان مائنس بھی ہو جائے گا نا تو یہ پارٹی کبھی نہ کبھی کم بیک کرے گی, اور ریاست بھی سارے کرداروں نے تو نہیں رہنا نا ہمیشہ. ایوریبڈی ہیز اے ٹائم. زیادہ سے زیادہ 10 سال ہمارے ہاں ایوب خان اور ضیاء الحق کا عرصہ تھا نا, مشرف کوئی 8.5 سال تھا. چلے 3 سال گزر گئے, 10 سال, اب 7 سال اور کر لیں. چلیں اب 10 سال ہی اور کر لیں. کتنی ایکسٹینشنیں حکومت کو ملتی رہیں گی اور ہر طرف کیا ہوگا, کتنی دفعہ ہوگا. کبھی نہ کبھی تو سب نے جانا ہے نا. یہ پارٹی کم بیک کرے گی, اور یہ عمران خان نہ بھی ہوا جو آج ہے. جو جس وائلنس کو یہ پارٹی فیس کر رہی نا, یہ ان کے اندر اس وقت ایک نفرت اور انتقام اور غصہ. وہ گاندھی نے کہا تھا کہ گروتھ کو پالنا سیکھو, یعنی غصے کو پالنا سیکھو, وقت پر نکالنا. وہ پک رہا ہے. جب بھی کم بیک کرے گی نا پھر یہ پارٹی بہت سارے جگہوں پہ جا کے لیکن اس سے ملک کو اور عوام کو نقصان ہوتا ہے نا. جب یہ سارے دیکھیں نا, ابھی فوکس جو ہے وہ گورننس پہ ہونا چاہیے, فوکس اکانومی پہ ہونا چاہیے, فوکس لا اینڈ آرڈر پہ, ڈیلی بیسس پہ جو لوگوں کی بچے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں نا سارے, چاہے وہ پولیس سے ہے, فوج میں ہے, کوئی سویلین ہے, کوئی بھی ہے, وہ اس پر. تو لوگوں کا چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, دے شوڈ فوکس آن دا گورننس, دے شوڈ فوکس آن دا ریئل ایشوز جو لوگوں کے ہیں. اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو الجھانے کی یا مینیج کرنے کی, ہر چیز کو کوئی انسان مینیج نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ تو ہمارا چیلنج ہے ہی کہ گورننس فیلئر ہے اس ملک میں, اکنامک فیلئر ہے اس ملک میں, پارلیمنٹری فیلئر ہے اس ملک میں. لیکن اب اس ملک میں نا ایک بڑی ڈبیٹ جنریٹ ہو چکی ہے ان ایشوز کے ساتھ ساتھ. ہر دور میں یہ ڈبیٹ رہی ہے لیکن اب یہ بہت بڑے پیمانے پر آ چکی ہے. اور وہ ڈبیٹ یہ ہے کہ آپ کو اس ملک میں اب ان سب چیزوں کو تو طے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے اب آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس ملک کو آپ نے چلانا کس طریقے سے. نیوکلیس آف پاور کون ہوگا. پارلیمنٹ عوام کے منتخب نمائندے. کل افرا سیاب خٹک صاحب نے کہا ہیومن رائٹس کمیٹی میں کہ اس ملک کے ہر مسئلے کی جڑ الیکشن ہے. آپ کہیں جی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورننس, مہنگائی, سو اینڈ سو, لا اینڈ آرڈر,
give the people a free chance, you know, and freedom to decide کہ یار یہ ایسا MNA نے کام نہیں صحیح کیا, میں اس کو نکالوں باہر, بس نیا بندہ لے کر آتے ہیں, ختم بات. جب آپ نے میرے ریفائنمنٹ اسی طرح ہوگی پھر پورے نظام. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ 2022 میں اگر اپنے وقت پر الیکشن ہوتا تو وہ ہار گئے تھے. 22 میں تو نہیں ہونا تھا, 23-24 میں ہونا تھا, وہ ہار گئے تھے الیکشن. 23 میں ہونا تھا, 18 میں ہوا, 23 میں وہ ہار گئے تھے الیکشن. ہارنے سے مراد ہے کہ وہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکتے تھے. ہارنے سے مراد ان کو پتا تھا, انہوں نے خود مانا تھا کہ انہوں نے تو مجھے نئی لائف دے دی, ہماری ویکنیسز ہیں, ہمیں نکال کے ایک نئی پولیٹیکل زندگی دے دی. اسی کا نام ڈیموکریسی ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ جس عمران خان کو جو لوگ نکال رہے تھے, آج اس عمران خان کو آپ نے سمپتھی فیکٹر دے دیا. وہ آج اس وقت ملک کا سب سے بڑا ہیرو, نیشنل فگر بن گیا. اب اس کو مینیج کرنے کے لیے سب کچھ مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ آپ کے قابو سے باہر ہے. اب آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں ڈبے میں. آپ سمجھتے تھے نواز شریف کو ہم نے بند کر دیا, زرداری کو بند کر دیا, پھر کوئی رانگ نمبر بھی بیچ میں آ سکتا ہے, کوئی آؤٹ آف سلیبس بھی سوال آ سکتا ہے. تو آپ کو عادت تھی کہ آصف زرداری نے بڑک ماری کہ میں 3 سال میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. آصف زرداری بھاگ کے بیمار ہو کے دبئی بیٹھ گیا. نواز شریف نے بڑک ماری, نواز شریف ڈیل کر کے پہلے پرویز مشرف کے زمانے میں 10 سال کی سعودی اور حریری خاندان سے باہر چلے گئے. دوسری دفعہ پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کے 4 ہفتے کے لیے گئے, 4 سال بعد واپس آئے. آپ سمجھ چکے تھے کہ یار یہ تو کمی ہے سیاستدان, یہ الو کے پٹھے خبیث ایسی کی تیسی, کو 2 چپٹ کروائیں گے, دفعہ ہو جائیں گے, چپ کر جائیں گے, ایسے ناک رگڑیں گے, ان کی کیا جرأت اوقات ہے. ایک بندے نے کہا نو سر, یہ وہ تھے, میں نہ ناک سے لکیریں کھینچوں گا نہ آپ کو مائی باپ. لیکن ضد جو ہے نا امیر عباس صاحب, ضد کسی بھی, یعنی ایک ہے ٹھیک ہے پرنسپل اسٹینڈ از ون ایسپیکٹ یو نو, بٹ جب ہمارا ماضی یہ ہو کہ ہم نے بھی لوگوں کے ساتھ مل ملا کے شیروانیاں پہنی ہوں, تو پھر وہ کہے جی کہ میں اب جو ہے نا بس میں مطلب بن گیا ہوں, کیا کہتے ہیں, فریڈم فائٹر بن گیا ہوں, یا اب میں جو ہے جمہوریت کا, یہ چیزیں بھی آئی تھنک اگر کوئی شخص اس کا نقصان, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کا نقصان ملک اور عوام کو ہوتا ہے. ان کا یعنی یہ اشرافیہ ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں بڑی بڑے عہدوں پہ, یہ تو اشرافیہ ہے نا, دے آر بینیفیشریز آف ایوری تھنگ. اپوزیشن میں ہے تو پھر بھی بینیفیشری ہیں, حکومت میں ہے تو پھر تو زیادہ بینیفیشری ہیں نا. پستی ہے اگر یا نقصان ہوتا ہے تو وہ اوور آل عوام, ملک کیا ہے, عوام ہے نا جی بالکل, عوام کا نقصان باقی سب تو بعد میں, پہلے میں بس یہ کوئی نیا سسٹم ایک آئے گا 8-10 سال کے بعد, وہ نئے لوگوں کو لے کر آ جائے گا, وہ نئے لوگ جو ہیں آ کے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے, وہ نئی قانون سازی کرنا شروع کر دیں گے. تو ان کی ضد, ان کی ہٹ درمی, ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے ملک اور عوام جو ہے وہ نقصان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا ہوتا ہے. بٹ پھر کورس کریکشن کیسے کریں, سوال یہ ہے کہ کورس کریکشن جو سسٹم ہے اس کو پھر فالو کیا جائے نا, جو آئین ہے. سسٹم تو پھر یہ ہے نا اس ملک میں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومتیں بناتی ہے, اسٹیبلشمنٹ حکومتیں گراتی ہے, اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری پہ بھی انفلوئنس کرے, وہ جج بھی لگا دے, وہ ججوں کو اتار دے, میڈیا کو کنٹرول کر لے. اس ملک کی روایت تو یہی چل, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ جنرل باجوہ نے ان یونیفارم جانے سے پہلے ایک سپیچ کی, جو سپیچ ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی. اس میں انہوں نے کہا کہ آج سے 2 سال پہلے تک ہم اس ملک میں مداخلت کرتے رہے ہیں, اور اب ہم نے طے کر لیا کہ ہم نہیں کریں گے. آپ نے جو طے کیا تھا وہ تو آپ وقت بتا رہے ہیں, شہداء کو ایڈریس کرتے ہوئے, شہداء کو آخری جو سپیچ تھی ان کی, ٹھیک ہے. سو اب وہ تو سکہ راج الوقت تو یہ ہے, پھر سکہ راج الوقت تو یہ چل رہا ہے. تو جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا, کسی نے کہا میرے فلاں کو اٹھا لیا ہے, کسی نے کہا میرے بیڈ روم میں کیمرے لگا دیے ہیں. کیا پھر اس طرح ہم چلائیں گے ملک کو؟ یہ جو سیاست میں آپ فیصل واڈا جیسے لوگ, کہاں سے محسن نقوی, سر میں کیسے اس نظام کو مقدم سمجھ کے میں اس کو انڈورسمنٹ دوں کہ ایک شخص ایلین کی طرح سے صرف کسی اور کی سہولت کاری سے یا کسی اور کی تابع داری سے یا ریلیشنشپ کے ذریعے سے میری پارلیمنٹ میں آ کے اوپر سے چھلاوے کی طرح کے 9 وارد ہو کر گر جائے. میں کیسے اس کو انڈورس کروں؟ میں اس کو انڈورس کروں. میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ شہباز گل دیکھیں کہاں سے آئے, شہباز گل واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, ایوری پاکستانی ہیز اے رائٹ ٹو کم,
be a part of parliament, be a part کسی of the پروسیس سے آئے political نا system. Exactly. کسی But پروسیس they سے have آئے to نا come through a system. کسی پروسیس ایک سال تک وہ ایک سال تک اس کو وزیر اعلیٰ لگا دیا پنجاب کا نگران، جبکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرنا ہے. میں کیسے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیسے there are broader questions. Yes, there are broader کیسے questions. انڈورسمنٹ کیسے، مطلب یہ اس نظام کو ابھی منصور علی شاہ کا راستہ روکا، وہ چل سینیورٹی رہی ہے، پرنسپل چینج کیا، ہاں. سب کو پتا ہے. آئینی بینچ کیوں بنانا پڑا؟ تو تاکہ سارے ابھی جیسے ہمارا پیکا لا یہ کہاں جائے گا، ہم جو اب چیلنج کر رہے ہیں ان کے پاس، بس جائے گا. کہ آپ نے پہلے ایک محافظ تیار کیا، پھر آپ نے کہا کہ اب ہم جو بھی اس ملک میں غلط کام کریں گے نا، اس غلط کام کو بچانے کے لیے آپ نے پہلے سے ایک سسٹم تیار کیا کہ یہ غلط کام جب کبھی چیلنج ہوگا تو یہ اس سسٹم کے پاس آئے گا. سسٹم ہم بنا چکے ہوئے ہیں، محافظ ہم نے کھڑا کر دیا، یہ ہمارا گارڈ ہے، یہ ہمارا ہی گارڈ ہے، سسٹم بھی ہمارا خراب کیا ہوا ہے، اس کے پاس آئے گا، ہمارا ہی گارڈ اس کو انڈیمنیفائی کر دے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سر کہ یہ سسٹم جو ہے اس کو انڈورسمنٹ دے دی جائے. کوئی ایک چیز ہے جو اس ملک میں غلط ہو رہا ہے. جس طرح سے ابھی یہ ڈی ایچ اے کے بارے میں جو کل خبر آئی کہ ڈی ایچ اے جو ہے وہ پہلے صرف راولپنڈی کے ایک محدود ایریا تک تھا، اب اس کے پنجاب حکومت نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے پورے راولپنڈی ڈویژن کو کر دیا. ہاں لیکن چکوال اب یہی ایشو ہے نا کہ اب الیکٹڈ ایک یعنی گورنمنٹ ہے تو وہ اب یہ سارا کر رہی ہے نا. اب یہ تو this is what I'm saying, it's a parliament, it's a senate, it's a national assembly, وہ خود صوبائی اسمبلی وہ خود کر رہے ہیں نا. ابھی دیکھیں وہ اس لیے کر رہے ہیں وہ کہ عمران خان صاحب تھے، ان کے زمانے میں کچھ اس طرح کی چیزیں وہ بھی اپنی مرضی سے، کیونکہ وہ اس وقت he was comfortable. دیکھیں ہم نے he did everything whatever he wanted. دیکھیں ہم جب ایز اے ریسرچر جب آپ بھی ریسرچ کرواتے ہوں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو، میں بھی چونکہ پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم ایک سیمپل لیتے ہیں، ہم ایک لمیٹڈ سیمپل لینا پڑتا ہے نا. ہم اس سیمپل کو پوری تاریخ پر تو نہیں پھیلا سکتے. تو جب ہم بات کر رہے ہیں آج کی تو پھر ہم نے تو آج کو سیمپل کے طور پہ لینا نا. اگر ہم آج کو چھوڑ دیں، ہم عمران خان پہ بات کر لیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان سارے سیاستدانوں کو خود سے اپنی چیزوں کو یعنی ایک لائن آف ایکشن ٹھیک کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، ورنہ تب جا کے چیزیں جو ڈیموکریٹک اسپیس ہے نا وہ شرنک ہو رہی ہے. کیونکہ جب یہ پاور میں آتے ہیں ایک طرح سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، جب پاور سے نکل جاتے ہیں پھر ایک طرح پھر یہ انقلابی بن جاتے ہیں، پھر وہ سارے کا سارا سیاپا ہمارے اوپر ڈالتے ہیں کہ یہ جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری جو ہے دیکھیں میں نے الگ اسٹیٹمنٹس ان کی ہوتی ہیں، ڈیسیژن ان کے ہوتے ہیں، سارا کچھ ان کا. دیکھیں اگر آج جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت کو 3 سال سے 5 سال کیا گیا اس حکومت نے، تو میں نے اپنا اس پہ میرا ایک اختلافی اس پہ نوٹ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. جس وقت باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی عمران خان نے، آئی واز دی ویری فرسٹ جرنلسٹ جس نے ایک خطرے میں اپنے آپ کو ڈال کے میں نے ٹویٹ کی، میں نے کہا عمران خان آپ ظلم کرنے جا رہے ہیں. بعد میں انہوں نے ایکسیپٹڈ کہ یار یہ ٹھیک نہیں ظلم. اور میری وہ ٹویٹ، میں یہ آپ آن ریکارڈ آپ سے بات کر رہا ہوں نا، کوئی ہم آف ریکارڈ تو بات نہیں کر رہے، مجھ پہ پریشر ڈال کے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائی گئی. تو ہم نے تو ہمبل کیپیسٹی میں ہی صحیح، ہم کوئی چھوٹے سے لوگ ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہر دور میں جہاں کوئی بلیٹلنٹلی غلط ہوا ہے اسے غلط کہا ہے. مراد سعید نے جب محسن بیگ صاحب کے اوپر حملہ کروایا ایف آئی اے کے ذریعے سے، میں نے سب سے پہلے اٹھ کے کہا کہ یار یہ ظلم کر رہے ہو عمران خان. کیسے ایف آئی اے کو حق پہنچتا ہے کہ بندہ گھر پہ رات سویا ہوا ہے، جا کے گھس گئی اور جا کے ساتھ. ہاں بس یہ چیزیں ٹھیک نہیں. رانا ثناء اللہ پہ ہوا، اس وقت سرونگ میجر جنرل تھے جنرل عارف جو ڈی جی اے این ایف تھے. ہم نے کہا ان کا نام لے کے ہم نے کہا کہ بھائی یہ اے این ایف کے ڈی جی نے پریس کانفرنس کی فیڈرل منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے شہریار کے. ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے یار. اب ہم یہی کر سکتے ہیں نا، اس دور میں بھی ہم نے بات کی، آج بھی بات ہی کر رہے ہیں نا. اس زمانے میں ہم کسی کا گلا پکڑ سکتے تھے، آج پکڑ سکتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی دور میں غیر ارادی طور پہ انسان کا کبھی غلط نقطہ نظر ہو سکتا ہے. آخر ہم بھی خطا کے پتلے ہیں، کبھی میں غلط پرسیو کر چکا ہوں کسی سچویشن کو، میں نے مس ریڈ کیا ہو، ممکن ہے. لیکن ارادی طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کچھ غلط ہو رہا ہو تو آپ اس کو غلط کہہ سکیں. کبھی زیادہ شدت سے کہا ہوگا، کبھی کم شدت سے کہا ہوگا. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ توفیق دے کہ کوئی ہم بدماش نہیں ہیں، کوئی ہم کوئی ایکٹیوسٹ اس طرح سے نہیں ہیں.
بس یہ ہے کہ ہم ایک رائے ہے، ایک رائے ہم opinion دیتے ہے۔ ہیں کہ وہ آج اور کل اگر عمران خان پاور میں آتے ہیں تو یہی ہم ہوں گے اور عمران خان کٹہرے میں ہوں گے، ہاں، کل کوئی اور ہوگا۔ ویسا ہی۔ ہمیں بس اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت پہ رکھے کہ ہم کسی بھی دور میں کسی برائی کا ساتھ نہ دیں۔ بہت شکریہ امیر عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔